السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی نے جنات اور انسانوں کی تخلیق کا مقصد جو بیان فرمایا وہ ہے اللہ تعالی کی عبادت کرنا۔ اور بعض حضرات نے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، لیعبدون کا ترجمہ یوں بھی کیا ہے کہ جنات اور انسانوں کو پیدا اللہ تبارک و تعالی نے اس لیے کیا ہے تاکہ وہ اپنے پیدا کرنے والے کو پہچانے، لیعرفون۔ اور دونوں باتیں درست ہیں کہ مقصد پیدائش جنات اور مقصد تخلیق انسان یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، اور اللہ تعالیٰ کی صحیح عبادت وہی کر پائے گا جسے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو، اللہ تعالیٰ کی پہچان ہو اسے کہ یہ کس ذات کا حکم ہے، اور اس ذات کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ اس ذات نے مجھے وجود بخشا ہے، اور وہ ذات ہے کہ جس کی مجھے قدم قدم پر ضرورت ہے، ہر لمحے اس ذات کا میں محتاج ہوں، اس کی نصرت کے بغیر، اس کی چاہت کے بغیر، اس کی مدد کے بغیر زبان ہل نہیں سکتی، قدم اٹھ نہیں سکتے، آنکھ جھپک نہیں سکتی، لب ہل نہیں سکتے۔ تو جب اس ذات کا میں قدم قدم پر، لمحہ بلمحہ، لہجہ بلہجہ، صبح و شام، دن رات، غمی میں اور خوشی میں، بچپنے میں، جوانی میں، بڑھاپے میں، صحت میں، بیماری میں، گرمی میں، سردی میں محتاج ہوں، تو پھر مجھے اس کی عبادت کرنی ہی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر اپنے آغاز ہی میں انسانوں کی 3 قسمیں بیان کی۔ انسان بحیثیت انسان تو ایک ہی ہیں، سارے آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں،
لیکن اپنے یقین کے اعتبار سے، نظریے کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، صفات کے اعتبار سے، اوصاف کے اعتبار سے انسان کو قرآن حکیم نے 3 مختلف نام دیے۔ ایک طبقہ انسانوں کا وہ ہے کہ جو اللہ کے کلام پر یقین رکھتا ہے اور اس طرح یقین رکھتا ہے کہ کتاب اللہ یہ اللہ تعالی کا کلام ہے، یہ سچا کلام ہے، اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اور اس طبقے کے قرآن نے اوصاف بیان کیے کہ وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کو ماننے والے ہیں، جو لوگ اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، جو لوگ اللہ کی ذات سے ڈرنے والے ہیں، ان کی صفات کو بیان کیا۔ یؤمنون بالغیب، وہ اندیکھی چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں، یقین کرتے ہیں۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا مگر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے کی بنیاد پر وہ اللہ کی ذات کو مانتے ہیں۔ انہوں نے جنت کو نہیں دیکھا مگر اللہ کے بتانے کی وجہ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے کی وجہ سے وہ جنت کو برحق مانتے ہیں۔ جہنم کو انہوں نے دیکھا نہیں مگر جہنم کو برحق سمجھتے ہیں۔ تو ان دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، یہ پہلا ایمان لانے والوں کی پہلی صفت ہے، اور اس پر بڑی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ امت ساری زندگی ایمان ایمان کا لفظ بولتے رہتے ہیں، نہ کبھی بتانے والوں نے ذرا نچلی سطح پر اتر کر کوشش کی کہ بھئی میرے سامعین، میرے مخاطبین کے دل و دماغ میں یہ بات اترے، نہ کبھی سامعین پوچھنے کی زحمت گوارا کرتے ہیں کہ ایمان ہے کیا۔ ایمان کا مطلب ہے کہ آپ کو یقین ہو۔ کیسے یقین ہو؟ آگ جلاتی ہے، آپ کو یقین ہے، ہزار کوئی آپ کو سمجھائے کہ نہیں آپ تندور میں چھلانگ لگا دو کچھ نہیں ہونے والا، آپ کبھی مانیں گے نہیں۔ آپ کو یقین ہے کہ آگ جلا سکتی ہے۔ ایک بلند و بالا 50 فٹ اونچی عمارت کے اوپر سے آپ کو کوئی کہے کہ بھئی چھلانگ لگا لو، کچھ نہیں ہوگا، اللہ چاہے گا تو آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، لیکن آپ کبھی جو ہے چھلانگ نہیں لگائیں گے۔ آپ کو کیا ہے؟ یقین ہے کہ میں نیچے گر گیا تو میرا نقصان ہو جائے گا۔ تو جہنم ایک حقیقت ہے، مرنے کے بعد جنت ایک حقیقت ہے، جہنم ایک حقیقت ہے، عذاب قبر ایک حقیقت ہے، میدان حشر ایک حقیقت ہے۔ ان چیزوں پر ہمارا اس طرح یقین ہو جس طرح ہمارا یہ یقین ہے کہ آگ میں چھلانگ لگانے سے آدمی جل سکتا ہے، بلکہ حقیقت کے اعتبار سے تو یہ ہے کہ یہ ممکن ہے کہ بندہ آگ میں چھلانگ لگائے اور نہ جلے، یہ ممکن ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں دشمنوں نے ڈالا مگر نہیں جلے، ہوا نا؟ قرآن کہتا ہے بہت ساری مرتبہ بچے بڑی اونچائی سے گرتے ہیں اور قطعاً امید نہیں ہوتی کہ یہ یہاں سے گر کر بچے گا یا اس کا کوئی عضو نہیں ٹوٹے گا، مگر اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں اور وہ بچ جاتا ہے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ کہ یہ عین ممکن ہے کہ آگ میں چھلانگ لگائیں، آگ نہ جلائیں۔ عین ممکن ہے آپ موجے مارتے ہوئے دریا کے اندر چھلانگ لگائیں، کسی جگہ آپ اٹک جائیں، آپ کی حیات ہو، آپ بچ جائیں۔ حالانکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ آگ جلائے گی، پانی بہائے گا، اونچی جگہ سے نیچے گریں گے، مر جائیں گے، عضو ٹوٹ جائے گا، لیکن یہ ساری چیزوں کے اندر بچنے کا امکان ہے۔
لیکن پھر بھی آپ کا یقین کیا ہوتا ہے کہ آگ جلائے گی. لیکن آگ پر کے جلانے پر جیسے آپ کو یقین ہے، اس سے زیادہ پختہ یقین مطلوب ہے اس بات پر کہ جنت حق ہے، جہنم حق ہے، عذاب قبر حق ہے، حشر حق ہے. قرآن حکیم نے اپنے آغاز میں جو انسانوں کو 3 طبقات میں تقسیم کیا ہے، باقی تو بھائی اللہ ہی حفاظت فرمائے. انسان تو بس اس ہر طبقہ جو ہے وہ دوسرے کو برباد بتاتا ہے، ناکام بتاتا ہے، خود کو کامیاب بتاتا ہے. لیکن قرآن نے جو انسانوں کی تقسیم کی ہے وہ 3 ہیں. پہلی ہے یقین والے، ایمان والے. اور یقین والے میں نے بتایا کہ کس چیز پر یقین؟ اللہ ایک ذات ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، اس پر ہمارا یقین. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے برحق نبی ہیں، اس پر یقین ہو. جنت حقیقت ہے، اس پر ہمارا یقین ہو. جہنم حقیقت ہے، اس پر ہمارا یقین ہو. عذاب قبر ہم یقینی ہے، اس پر ہمارا ایمان ہو. اور پھر اس کے بعد فرمایا، دوسری صفت فرمائی وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے کلام پر، اللہ تعالیٰ کی وحی کے اوپر، اور آخرت برحق ہے، اس کے اوپر ان کو یقین ہوتا ہے. پھر دوسری انسانوں کی قسم جو قرآن حکیم نے بیان کی وہ ہے کہ جو اللہ کو نہیں مانتے، جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، جو آخرت کو نہیں مانتے. اور اگر کوئی اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا رسول نہیں مانتا، وہ بھی بے ایمان ہے. وہ بھی تو ایک قسم انسانوں کے قرآن نے بیان کی ایمان والے، یقین والے. دوسری بیان کی ایمان اور یقین سے محروم. اور تیسری قسم قرآن حکیم نے بیان کی منافقین کی. لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں. پھر منافقت، ایک ہے عقیدے کی منافقت، ایک ہے عمل کی منافقت. ایک چھوٹی سی بات اس پر اس وقت کہوں گا، زیادہ نہیں. بخاری شریف حدیث کی صحیح ترین کتابوں میں سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف میں یہ روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی ہے. اور یہ بھی اس لیے آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں کہ ہماری یہ ضرورت ہے. اصل میں جب بھی کسی عیبدار انسان کی صفت بیان کی جاتی ہے تو ہمارا خیال بھی دوسروں کی طرف جاتا ہے، ہماری آواز بھی دوسروں کی طرف جاتی ہے، ہماری انگلیاں بھی دوسری طرف کی طرف جاتی ہیں. ہم اپنے آپ کو تو بالکل سمجھتے ہیں 100% کامیاب. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ منافق کے اوپر نماز فجر اور نماز عشاء بہت بھاری ہوتی. ذرا توجہ دی، ہمیشہ دوسروں کو مت ناپا کرو، کبھی کبھی اپنے آپ کو بھی ناپنا چاہیے. مولوی کو بھی اپنے آپ کو پرکھنا چاہیے، غیر مولوی کو بھی پرکھنا چاہیے، نمازی کو بھی پرکھنا چاہیے، غیر نمازی کو بھی پرکھنا چاہیے. امام بخاری رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافق کے اوپر نماز عشاء اور نماز فجر بڑی بھاری گزرتی ہے. اور مزید حدیث سنا دوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے حالات کو بیان کرتے ہوئے حدیث پاک میں ہے کہ دور نبوت کے اندر کھلم کھلا منافقت کرنے والا بھی
باجماعت نماز چھوڑنے کی جسارت نہیں کرتا تھا. ذرا الفاظ پر توجہ دیں. جو مفہوم میں بیان کر رہا ہوں حدیث کا اس پر توجہ چاہوں گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دور نبوت کے مسلمانوں کے حالات یہ تھے. یہ نہیں کہہ رہا کہ منافق نماز نہیں پڑھتے تھے. اور منافق اصل تو وہ ہوتا ہے کہ وہ ظاہر میں تو بالکل آپ کے ساتھ ہوتا ہے لیکن باطن آپ کا دشمن ہوتا ہے. لیکن بعض لوگوں کی منافقت جب ترقی کرتی ہے، ہر میدان میں آدمی ترقی کرتا ہے، ایمان میں بھی ترقی کرتا ہے، کفر میں بھی ترقی کرتا ہے، منافقت کے اندر بھی ترقی کرتا ہے، خرافات رسومات کے اندر بھی ترقی کرتا ہے، عیاشی کے اندر بھی ترقی کرتا ہے، تواضع اور عاجزی کے اندر بھی ترقی کرتا ہے. بعض لوگوں کی منافقت بالکل کھلی ہوئی تھی. کھلے ہوئے منافق بھی نماز چھوڑنے کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، باجماعت نماز چھوڑنے کی جرات نہیں کرتے تھے. اور اہل ایمان کا حال تو یہ تھا کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں مسلمان باوجود عذر کے جب تک دو بندوں کے سہارے سے بھی وہ جماعت میں شریک ہونے کی سکت رکھتا تھا، تب بھی وہ جاگ کر کے دو آدمیوں کے سہارے کے ساتھ مسجد میں نماز ادا کرتا تھا. قرآن حکیم نے انسانوں کے 3 طبقات کے احوال بیان کیے: اہل ایمان، منکرین آخرت، منکرین خدا، منکرین رسالت، اور پھر منافقین. ان 3 طبقات کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے انسانوں، تمہیں صرف اس ہستی کی عبادت کرنی چاہیے جس ہستی نے تمہیں وجود بخشا ہے، جس ذات نے تمہارے آباء و اجداد کو وجود بخشا ہے. پیدا کوئی کرے اور آپ گیت کسی اور کے گائیں، اس کو ہمارے ہاں کیا کہتے ہیں؟ نمک حرام. جو کھائے کسی کا گائے کسی کا، جو دانے کہیں اور چگے انڈے کہیں اور دے، اسے کہا کرتے ہیں کیا؟ نمک حرام. پیدا رب نے کیا اور عبادت اوروں کی کرتا ہے، یا رب کی بھی کرتا ہے اور رب کو چھوڑ کر باقی والوں کی عبادت بھی کرتا ہے، تو سمجھ میں آنے کے لیے اصطلاح میں نے استعمال کی ہے. اسے تو آپ بھی کہیں گے بڑا نمک حرام ہے. تو اللہ رب العالمین نے اپنی ہی عبادت کا جو انسانوں سے مطالبہ کیا، اس مطالبے پر کہ تم رب کی عبادت کیوں کرو، اس لیے کہ پیدا ہی تمہیں رب نے کیا ہے، تو پھر عبادت بھی حق اسی ذات کا ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے. اور عبادات کے اندر ویسے اسلام کے جتنے احکامات ہیں، جتنے ارکان اسلام ہیں، ان کے اندر اجتماعیت کی شان پائی جاتی ہے. چنانچہ ارکان اسلام میں سے اسلام کے اساسی رکن میں سے ایک رکن عبادت ہے، اور عبادت میں اعلیٰ ترین عمل ہے نماز کا اہتمام. اور نماز آپ پڑھیں، قائم کریں نماز. ایسا نہیں کبھی پڑھ لی تو کبھی نہیں پڑھی. ایسے لوگ جو کبھی نماز پڑھ لیں کبھی نہ پڑھیں،
یا پڑھتے تو ساری ہیں مگر قضا کر کے پڑھتے ہیں، مسنون وقت کے اوپر نہیں پڑھتے، ان کے متعلق تو قرآن نے کیا کہا ہے؟ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، کہ تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے، اور جو نہیں پڑھتے وہ تو ہے ہی برباد، ان کا تو کوئی کھاتا ہی نہیں ہے، جو پڑھے بھی مگر غفلت کے ساتھ پڑھے وہ بھی برباد ہیں۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، تباہی ہے ان کے لیے، نماز پڑھتے ہیں بس عجیب سارا سسٹم ہم نے خود ہی گھڑ کر کے رکھا ہوا، اگر ٹھیک کر لیں، دیکھتے رہے، ابھی تو 12:30، ابھی 1، ابھی 2، ابھی 3، 4، 5، بس اب پڑھ لی، تعجیل ارکان کا پتہ نہیں، نماز میں سنتیں کتنی ہیں ان کا اہتمام نہیں، سنت وقت کا اہتمام نہیں، رکوع صحیح نہیں، سجدہ صحیح نہیں، باجماعت نماز کا اہتمام نہیں۔ مجھے کہنا تو کچھ اور تھا، اور اس کہنے کے لیے یہ تمہید بھی ضروری تھی، لیکن شاید وہ بات رہ ہی جائے گی، کسی کو مکمل کر لیں۔ اس سے پہلے ایک سوال پوچھوں گا، اب دیکھ رہے ہیں میں بڑے ٹھہراؤ سے بات کر رہا ہوں تاکہ آپ کے دل و دماغ میں اترے، تو آپ بھی مجھے رسپانس دیں۔ آپ حضرات میں سے جو لوگ روزانہ آذان سنتے ہیں وہ ہاتھ کر کے اٹھا کر مجھے بتائیں کہ بھئی ہم روزانہ آذان سنتے ہیں کہیں سے۔ جو آذان سنتے ہیں وہ ہاتھ کھڑے کریں۔ آپ نہیں سنتے؟ میں کچھ کہہ رہا ہوں، مجھے کسی منزل پر آپ کو پہنچانا ہے، ماشاءاللہ لگ بھگ سارے ہی سنتے ہیں، اور 1 مرتبہ سنتے ہیں 5 مرتبہ، ماشاءاللہ۔ اب آذان سنتے ہیں، اب جو اگلی بات میں کہنے جا رہا ہوں، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے، الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، جو اپنی نمازوں کی طرف سے غفلت برتتے ہیں۔ یہ جو آذان کی آواز سن رہے ہیں آپ، یہ اس ذات پاک کی طرف سے ندا ہے آپ کے لیے، باواسطہ ہے، یہ اللہ کا نمائندہ ہے، آرڈر اللہ کا ہے، حکم اللہ کا ہے، اور یہ آپ تک پہنچا رہا ہے، رب آپ کو بلا رہا ہے کہ آؤ نماز کی طرف۔ اور نماز کیسے پڑھنی ہے؟ ایک تو نماز پڑھنے کا مطالبہ قرآن نے نہیں کیا، نماز قائم کرنے کا مطالبہ کیا ہے آپ سے۔ پڑھنا ہے کبھی پڑھ لی، قائم کرنا ہے، یقیمون الصلاۃ، کہ بلا شدید عذر کے قطعاً آپ کی نماز کبھی قضا نہ ہو، اس کو کہتے ہیں اقامت صلاۃ۔ اور پھر کیسے پڑھنی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا، رکوع کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام کرو۔ وقت نہیں ہے، اور یہ اس لیے کرتا ہوں کہ کسی طرح آپ کے دل و دماغ کے اندر بات اترے۔ یہ بخاری شریف ہے، حدیث کی صحیح کتاب ہے، نبی کو سب مانتے ہیں، اللہ کا فضل ہے، لیکن نبی کو ماننے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کی بات کو مانو۔ نبی کو ماننے کا مقصد کیا ہے؟ نبی کی اور صحیح ترین حدیث کی کتاب جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں، وہ ہے امام بخاری کی مرتب کردہ حدیث کی کتاب بخاری شریف۔ سب سے زیادہ حدیث کی کتابوں میں دنیا میں اس کتاب کو مقبولیت حاصل ہے۔ اب اس کے اندر ایک روایت ہے، میں پڑھ رہا ہوں، آپ سب نے فرمایا کہ آذان سنتے ہیں، اور یہ حدیث نمبر ہے 677، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال والذی نفسی بیدہ
لقد حممت ان آمر بحطب فیحطب ثم آمر بالصلاة فیؤذن لها ثم آمر رجلا فیؤم الناس ثم اخالف الى رجال فاحرق علیہم بیوتہم. یہ بخاری شریف کی روایت بیان کر رہا ہوں, توجہ سے سنیں. اور اس معاملے کے اندر جتنی غفلت ہماری اس وادی میں ہے, اس علاقے میں, دنیا میں اتنی غفلت مسلمانوں میں شاید کہیں ملے گی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے, کیا فرما رہے؟ حضرت ابو ہریرہ روایت کر رہے ہیں. پیارے نوجوانوں, بزرگوں, سننا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس ذات کی مجھے قسم ہے جس ذات کے قبضے کے اندر میری جان. قسم کھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس کے بعد کیا فرمایا؟ لقد حممت ان آمر بحطب فیحطب. میں نے پختہ ارادہ کیا کہ میں حکم دوں کہ لکڑیاں جمع کرو. میں نے پختہ ارادہ کیا کہ لکڑیاں جمع کرو. جب لکڑیاں جمع ہو جائیں, ثم آمر بالصلاة فیؤذن لها, پھر میں کہوں اذان کے ذریعے کہ بھئی نماز کا وقت ہو گیا ہے. اس کے بعد ثم آمر رجلا فیؤم الناس, پھر میں اپنی جگہ پر کسی آدمی کو یہ حکم دوں کہ تم نماز پڑھاؤ. میں کسی آدمی کو حکم دوں کہ تم, اور آپ کیا کریں گے؟ یہ نماز پڑھائیں گے. تو ذرا سننا, دل کے کانوں سے سننا. فَأُحَرِّقُ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ, اور میں کچھ نوجوانوں کو ساتھ لوں, اور وہ لوگ کہ جو آذان سننے کے بعد بھی نماز با جماعت کا اہتمام نہیں کرتے, فَأُحَرِّقُ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ, ان کو ان کے گھروں کے ساتھ ہی جلا دوں. یہ کوئی مولوی نہیں کہہ رہا, کوئی مولوی نہیں کہہ رہا, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. پھر دوسری روایت کے اندر ہے, مگر ایسا کیوں نہیں کیا؟ مگر ایسا فرمایا کہ گھر کے اندر بچے بھی ہیں, گھر کے اندر عورتیں بھی ہیں. بچوں اور عورتوں پر نماز فرض ہی نہیں, اور عورتوں پر فرض ہے, مگر با جماعت نماز مسجد میں جا کر پڑھنا ان کے اوپر واجب فرض ہے. تو اگر آگ لگاؤں گا ان کو تو وہ بچے بھی جل جائیں گے, وہ عورتیں بھی جل جائیں گی, اور ان کو جلانے کا جواز نہیں ہے, ان کا قصور نہیں. اور اگر تشریح میں لکھا ہے محدثین نے, اگر ان کو باہر جانے کا موقع دیا جائے تو یہ بھی ساتھ میں باہر نکل جائیں گے. تو میرے بھائیوں, نماز کا بھی اہتمام کرو, اور مسجد کے اندر جا کر باجماعت نماز کا اہتمام کرو. باجماعت نماز کا اہتمام کرو. خیر, اس وقت اتنی ہی بات کر سکتا ہوں, وقت کی پابندی بھی ضروری ہے, لیکن یہ وہ بنیادی کمی کمزوری ہے. اگر مسلمانوں آپ مسجدوں سے جڑ جاؤ, ہونا تو یہ چاہیے کہ اپنے گھر سے بھی زیادہ اللہ کے گھر سے تعلق ہو. آپ کسی جگہ پر ہوں, آفس میں بیٹھے ہوئے ہوں, زراعت کے اندر مشغول ہوں, تجارت کر رہے ہوں, آپ کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا رہنا چاہیے. کب آذان ہوگی میں چلا جاؤں. ارے تمہیں تو بے شک تجارت ضروری ہے, اس کی فضیلتیں ہیں, ملازمت بہت اچھی بات ہے, آپ کی ضرورت ہے, شرعی اجازت بھی ہے, زراعت کی فضیلت بھی ہے, آپ کی ضرورت بھی ہے, لیکن تمہیں روزی تجارت سے نہیں ملے گی اگر رب نہیں چاہے. رب کی ندا پر تجارت کو ترجیح نہیں دی جا سکتی. رب کی تجارت کے اوپر آفس کی ڈیوٹی کو ترجیح نہیں دی جا سکتی. اور اگر آپ اسکول کے اندر ہیں, آپ کا آفس ایسی جگہ ہے, مسجد وہاں سے دور ہے, تو وہی باجماعت نماز کا اہتمام
اہتمام کرو. اگر مسجد آپ سے دور ہے، گھر کے اندر 2-3 افراد ہیں، جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام کرو. علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ جب یہ امت مسجد سے جڑی ہوئی تھی تو سارے باطل نظام کے علمبرداروں کے گریبان ان کے ہاتھوں کے اندر تھے. جب آدمی مسجد میں آتا جاتا ہے، آدمی کسی کے آتا جاتا ہے تو اس سے تعلقات بن جاتے ہیں، وہ اس کا محافظ بن جاتا ہے. جب بندہ خوب مسجد میں آتا جاتا ہے تو یہ رب کے ساتھ اس کا تعلق مضبوط ہو جاتا ہے. جس کی رسائی پرائم منسٹر آفس تک ہو، اس کو وہ سمجھتا ہے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. میرے بھائیوں، مساجد کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑو. وقت ہو گیا، اللہ نے چاہا آئندہ بعد یہیں سے بڑھائیں گے.